رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صدق اللہ مولانا العظیم۔ روحانی پاورفل وظائف میں سے آج ایک اہم سبق دوستوں کی نظر کرنا ہے، جو کہ یا عزیز و اسم اعظم کا ایک خاص وظیفہ ہے، اور اس کو کس طریقے سے پڑھنا ہے دوستوں کی نظر کرتا ہوں کہ مٹھی پر اگر پڑھنا ہے تو مٹھی پڑھ کر کھول دینا ہے، اور کس طریقے سے پڑھنا ہے یہ بھی دوستوں کی نظر کرتا ہوں۔ لیکن دوستوں ایک بات ضرور یاد رکھیے گا، یہ ایک اسم اعظم کا وظیفہ ہے، اور اسم اعظم رب تعالیٰ کا ایک خاص نام اور بڑا ہی پاورفل ہوتا ہے۔ ظاہری بات ہے کہ وظائف جب بھی کیے جاتے ہیں تو علماء کرام یا بزرگان دین نے جو کتب کے اندر تحریر فرمائے ہیں، جو انہوں نے مجربات لکھے ہیں تو ایسے نہیں لکھے۔ آخر ظاہری بات ہے ان کے ساتھ کچھ شرط بھی ہوتی ہیں، کچھ شرائط بھی ہوتی ہیں، کچھ قاعدے قوانین بھی ہوتے ہیں۔ اگر ہم بغیر شرائط کے کرتے ہیں تو ظاہری بات ہے پھر رجت کا معاملہ بن جاتا ہے، اور جب رجت کا معاملہ بن گیا تو پھر جو بھی وظائف کرتے رہیں سارے کوئی فائدہ نہیں دیتے۔ اکثر ہوتا رجت کا معاملہ ہے۔ رجت کے اوپر بھی میں نے ایک ویڈیو بنائی، اور اس ویڈیو کے اندر میں نے تفصیلاً بات کی تھی کہ رجت کا آخری حل، تو اس کے اندر جو میں نے ویڈیو بنائی تفصیلاً بات بھی کی۔ ظاہری بات ہے سمجھتا ہوں دوستوں کو سمجھ بھی آ گئی ہوگی۔ اور آج جو میں دوستوں کی نظر کرنے لگا ہوں یہ کوئی مشکل وظیفہ نہیں ہے، اور اس کا کوئی ٹائم بھی مقرر نہیں ہے کہ کس ٹائم آپ کریں یا کس ٹائم نہیں کریں۔ جس وقت آپ کا جی چاہے آپ کر سکتے ہیں۔ انتہا درجہ مجرب آپ پائیں گے اس کو انشاءاللہ العزیز، انشاءاللہ العزیز۔ لیکن اگر اس اسم اعظم کو نصف و نہار کے وقت آپ پڑھیں نا، نصف و نہار کے وقت جس شخص کا تصور کر کے پڑھیں گے آپ، میں کہتا ہوں کہ ایک دن آپ پڑھیں گے، پڑھنے کے بعد آپ اس کا اندازہ دیکھ لیں گے، نتیجہ دیکھ لیں گے کیا نکلتا ہے۔ اگر نصف و نہار کے وقت پڑھا، نصف و نہار کا مطلب جب سورج بالکل سر کے برابر ہوتا ہے، اگر آپ اس وقت پڑھیں گے تو کمال نتیجہ آپ دیکھیں گے۔ اس کے علاوہ آپ جس وقت آپ کا جی چاہے کر سکتے ہیں، مثلا دن کو کریں، رات کو کریں، عصر کے ٹائم کریں، مغرب کے ٹائم کریں، عشاء کے ٹائم کریں، جس وقت آپ کا دل کرے آپ کرنا چاہیں بے شک کر سکتے ہیں۔ لیکن نصف و نہار کا وقت ایک خاص وقت ہوتا ہے، اگر اس وقت آپ کریں گے تو کمال نتیجہ دیکھیں گے اس کا انشاءاللہ العزیز۔ لیکن کرنے کے لیے نماز کا پابند ہونا ضروری ہے، نماز کی پابندی ضروری ہے۔ دوستو نماز دین اسلام کا ایک اہم رکن ہے یار، نماز کی پابندی کیا کریں، اور ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ کلمہ طیبہ اور 11 مرتبہ درود پاک، یہ اشد ضروری ہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ اپنے تمام گناہوں سے توبہ اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا ایک پختہ عزم کرنا۔ اور تیسری شرط کہ روزانہ کی بنا پہ کم از کم 2 رکوع قرآن پاک کی تلاوت کے لازمی کریں، لازمی قرآن کریم کی تلاوت کریں گے۔ ہر حرف پر مولا کریم 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 درجات بلند ہوتے ہیں۔ اور قرآن کریم کی تلاوت کرنے کے بعد انسان جو بھی جائز دعا مانگے مولا کریم اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ کوشش فرمایا کریں یار، یہ کوئی مشکل نہیں ہے، اور یہ اسم اعظم کا وظیفہ ہے۔ اس کے لیے صدقہ بھی ضروری ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے الصدقہ ترد البلا، صدقہ مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے، صدقہ مشکلات دور فرماتا ہے، صدقہ جہنم کے 70 دروازے بند کر دیتا ہے، اور صدقہ جنت کے 70 دروازے کھول دیتا ہے۔ کوشش فرمایا کریں کہ تھوڑا بہت صدقہ لازمی کیا کریں، اور مسجد کہیں زیر تعمیر ہے تو مسجد پر خرچ کر دیں، کہ حدیث پاک میں آتا ہے جس نے مسجد کے تعمیراتی کام میں آدھی اینٹ بھی خرچ کی مولا کریم اس کا بھی محل جنت میں بنا دیتا ہے۔ یا پھر دین کی اشاعت کے ادارے جہاں طلباء دین کی تعلیم حاصل کرتے ہیں،
حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس نے دین کے طالب علم پر 1 روپیہ خرچ کیا مولا کریم احد پہاڑ کے برابر اس کو ثواب عطا فرماتا ہے۔ کوشش فرمائیں یار، یہ کوئی مشکل نہیں ہے شرائط، جو شرائط میں بتا رہا ہوں یہ شرائط ایسے ہیں کہ دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت بھی انسان کی سنور جائے گی۔ اور جب آپ اس اسم اعظم کو کرنا چاہیں، سب سے پہلے 2 رکعت نماز نفل حاجات پڑھیں۔ اگر آپ نصف النہار کے وقت کرنا چاہیں تو نصف النہار کے وقت 4 رکعت نماز نفل نصف النہار کے ادا کریں۔ کئی بزرگان دین نے 4 رکعت نماز نفل نصف النہار کے لکھے ہیں۔ کئی دوست احباب یہ اعتراض بھی کریں گے یار یہ وہ تو وقت مکروہ وقت ہوتا ہے، تو مکروہ وقت میں تو کوئی چیز نہیں پڑھی جاتی۔ بابا بزرگان دین نے لکھے ہیں نصف النہار کے وقت کے بھی 4 نوافل لکھے ہیں۔ اگر نصف النہار کے وقت آپ کرنا چاہیں تو 4 رکعت نماز نفل نصف النہار پڑھیں، اور وہ بے شک 1 سلام سے 4 رکعت پڑھ لیں یا 2 سلام سے 2 رکعت کر کے پڑھ لیں، لیکن 4 رکعت پڑھنے کا علماء کرام نے اور بزرگان دین کے عمل سے یہ ثابت ہے۔ 4 رکعت نماز نفل نصف النہار ایک ہی سلام کے ساتھ آپ پڑھیں، اور نفل عام طور پہ جس طرح نفل پڑھے جاتے ہیں اسی طریقے سے نفل پڑھیں۔ نفل پڑھ کر پھر پہلے 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ 11 مرتبہ درود پاک پڑھ کر پھر انگلی پر، یہ جو انگلی کے 3 خانے ہوتے ہیں، ان 3 خانوں پر آنکھیں بند کر دینی ہیں۔ آنکھیں بند کر کے یا عزیزو یا عزیزو یا عزیزو اس شخص کا تصور کر لینا ہے، اور یہ یاد رکھیے گا جائز کام کے لیے کرنا ہے، جائز محبت کے لیے۔ مثال کے طور پر میاں بیوی کے لیے بھی کر سکتا ہے، بیوی میاں کے لیے بھی کر سکتی ہے، یا بہن بھائی روٹھے ہوئے ہیں یا قریبی رشتہ دار کو روٹھے ہوئے ہیں ان کے لیے آپ کرنا چاہیں تب بھی کر سکتے ہیں، یا پسند کی شادی کے لیے کرنا چاہیں، یا کہیں جگہ پہ آپ شادی کرنا چاہتے ہیں تب بھی کر سکتے ہیں۔ کرنے کا طریقہ کاری، اگر کہیں جگہ پہ آپ شادی کے لیے کرنا چاہتے ہیں یا خاص جگہ کے لیے شادی کرنا چاہتے ہیں تو جانے سے پہلے اس کو پڑھ کر مٹھی پر دم کر کے پھر چلے جائیں، ان کے سامنے بے شک کھول دیں، یا وہیں پر ہی ان کا تصور کر کے پھونک مار کے کھول کے چلے جائیں۔ پڑھنے کا طریقہ کار یہ ہے، پہلے 11 مرتبہ درود پاک، پھر ہر انگلی پر 3 مرتبہ یا عزیزو یا عزیزو یا عزیزو یا عزیزو یا عزیزو یا عزیزو، اس طرح پڑھنا ہے۔ یعنی یہ جب پڑھیں گے تو یہاں تک 10 ہوتے ہیں، 10 اور 4 14، ایک ہاتھ کے 14 ہو جائیں۔ جب 14 مرتبہ پڑھ لیں پھر ایک ہاتھ پر پڑھ کر پھونک مار کے مٹھی بند کر دیں۔ اسی طرح ہی دوسرے ہاتھ پر پڑھنا ہے، پڑھ کر مٹھی بند کر دینی ہے۔ پھر 11 مرتبہ درود پاک پڑھ کر تصور میں اس شخص کی طرف دم کر دینا جس کو آپ منانا چاہتے ہیں، جو چاہتے ہیں کہ یار یہ شخص میرے قریب آ جائے، پھونک مار دیں اور مٹھی فوراً کھول دیں۔ پھر اسی طرح دوسری مرتبہ بھی اسی طرح کرنا ہے، تیسری مرتبہ بھی اسی طرح کرنا ہے۔ صرف دن میں 1 مرتبہ کر لیں، بس زیادہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ انشاءاللہ 1 مرتبہ کریں، جو پھر ہوگا اس کا نتیجہ جو ہوگا پھر دنیا دیکھے گی، آپ یاد کر لینا۔ انشاءاللہ اسی طریقے سے انہی شرائط کے ساتھ 1 مرتبہ کر کے دیکھیں، انشاءاللہ العزیز جو نتیجہ آپ دیکھیں گے حیران کن نتیجہ ہوگا اس کا، انشاءاللہ العزیز۔ مولا کریم دین متین کی سمجھ عطا فرمائے۔